توہین عدالت تو عدالت تو فلاں انتظامیہ تو فلانا تو ٹمکانا جمہوریت، مسٹر ووٹ کو عزت دو تاکہ عزت پامال کر سکیں۔ اب سپریم کورٹ پہ پاکستان کی تاریخ میں باقاعدہ سوچا سمجھا ویل پلانڈ حملہ، جس میں بے شمار لوگوں کے کیریئرز بھی برباد ہو گئے۔ انہوں نے پلٹ کے ان کو پوچھا نہیں۔ یہاں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ویبڈا ہوتا تھا، ویبڈا ہے، بجلی نہیں ہے، پولیس ہے، امن امان نہیں ہے، عدالتیں ہیں، انصاف نہیں ہے، معیشت ہے، روٹی نہیں ہے۔ چودھری اعتزاز احسن عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو سمیت کسی بھی لیڈر پہ ایسا ظلم نہیں ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو مہینوں تک کسی سے ملنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو میں نے تھوڑی سی لبرٹی چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ان سے لی اور کالم لکھا کہ بالکل غلط ہے، یہ ریاست ماں کے جیسی نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ یہ سوتیلی ماں ہوگی۔ شہری ایک لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پہ 130 روپے 75 پیسے، جبکہ ایک لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 122 روپے 47 پیسے لیوی ٹیکس جرمانہ مارجنز ادا کر رہے ہیں، جبکہ یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ بھتے ہیں۔ ہم ان کو لیوی اور فلانا نہ، یہ گنڈا ٹیکس ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کے لیے بات بہت زیر بحث ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑ جائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ میرا نہیں خیال کیسا ہوگا۔ میں نے ابھی ایک اپنے ہی ایک سوا کے پروگرام میں اس پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صدر زرداری کہنے کوئی صدر ہے، بیسیکلی تو بادشاہ آدمی ہے، اور پتہ ہے وہ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے، انڈا دے بچہ دے۔ یہ وہی صدر زرداری صاحب ہے نا جنہوں نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس تو بعد اٹا ٹون لگ پہ۔ مطلب انپریڈکٹیبل ہے، اس لیے جو ان کو دل کرے گا، جو ان کو سوٹ کرے گا وہ کر لیں گے، اس لیے اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ اب وہ رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام کی صحت پہ سے کیا فرق پڑنا ہے؟ عجیب سے لوگ ہیں اب بھی، ایسے عجیب و غریب سوالات پہ وہ وی لاگر شروع ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کیا زرداری ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام کی تو جو حالت ہے، یہ بھی جو موجود ہے اس وقت کیوں ہے حکمران، یہ بھی ہو نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تب بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے اس میں پھر یہ ہے جی کہ وہ توہین عدالت کا وہ جو وہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کیڑی توہین عدالت، کیڑی عدالت؟ دیکھو بات سنو، جہاں توہین عوام ہو رہی ہو صبح دوپہر شام اراؤنڈ دا کلاک ڈیلی بیسس پہ، قرضوں میں بد سے بدتر مہنگائی، بے روزگاری، بے چارگی، لا اینڈ آرڈر، جرائم، لوٹ مار، تو جہاں 3 شفٹوں میں توہین عوام جاری ہے تو اس میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ بھئی یہ پڑھ رہا ہے ادھر کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، توہین عدالت ہوتی ہے، یہ پی ٹی آئی ادھر چلے گیا ادھر گھس گیا، کہا کیا توہین عدالت؟ بات سنو، ہماری شرمناک تاریخ کا حصہ نہیں ہے وہ؟ جب یہ نون لیگ، اندازہ لگاؤ، مسٹر ووٹ کو عزت دو تاکہ عزت پامال کر سکیں، اس لیے عزت دو۔ اب سپریم کورٹ پہ پاکستان کی تاریخ میں باقاعدہ سوچا سمجھا ویل پلانڈ حملہ، جس میں بے شمار لوگوں کے کیریئرز بھی برباد ہو گئے۔ انہوں نے پلٹ کے ان کو پوچھا نہیں، پلانڈ حملہ تھا سپریم کورٹ۔ تو وہاں پوچھنا کہ توہین عدالت و فلانا ٹمکانا، یہ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے مہذب ملکوں کی ساری وکیبلری اکٹھی کی ہوئی ہے، لفظ توہین عدالت تو عدالت تو فلاں انتظامیہ تو فلانا تو ٹمکانا جمہوریت، یہ سارا کچھ بوروڈ ہے ہمارا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی روح نہیں، بالکل نہیں، بے شمار لاشیں ہیں جن کے اوپر مختلف قسم کے
ٹھپے نام اور ٹیگز لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح کا ہے. باقی کیا ہے یہاں؟ ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے. میرے تو کالے کالوں میں سے ایک کال ہے کہ یہاں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس زمانے میں ویبڈا ہوتا تھا, ویبڈا ہے, بجلی نہیں ہے, پولیس ہے, امن امان نہیں ہے, عدالتیں ہیں, انصاف نہیں ہے, معیشت ہے, روٹی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ ہمارے ملک کے انتہائی سینئر, باوقار, عالی شان سیاستدان اور بہت بڑے قانون دان, اور کم لوگوں کو پتا ہوگا چونکہ ہمارے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہے, وہ کمال کے رائٹر بھی ہیں, کتابوں کے مصنف ہیں, چودھری اعتزاز احسن. انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جیل میں قید تنہائی, بنیادی انسانی قانونی حقوق کی خلاف ورزی کا ان کا سلب ہونا اور موجودہ سیاسی صورتحال پہ شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی رہنما کے ساتھ ایسا طریقہ کار اور ظلم نہیں اپنایا گیا, اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے تو کسی بھی قواعد و ضوابط یا رولز بک میں موجود نہیں ہے. تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو سمیت کسی بھی لیڈر پہ ایسا ظلم نہیں ہوا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو مہینوں تک کسی سے ملنے نہ دیا جائے. جب میں حیران ہوں, یہ میرا دوسرا, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے, یہ بالکل ذہن میرا ہے, میرا بہت ان کے ساتھ گہرا اور پیار کا اور بہت دیرینہ رشتہ ہے. تو پہلا اختلاف میرا محبت بھرا احترام کے ساتھ, اختلاف لفظ کوئی ایسا نہیں ہے, وہ باپ بیٹے میں بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے. جب انہوں نے وہ جو تھا کوئٹہ کا کوئی اس کی ریسٹوریشن کے لیے, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, افتخار چودھری, جب اس کی ریسٹوریشن کے سلسلے میں یہ لیڈ کر رہے تھے اعتزاز بھائی, تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم پڑھی. وہ خوبصورت تو بہت تھی لیکن لاجیکل نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا ریاست ہوگی ماں کے جیسی. تو میں نے تھوڑی سی لبرٹی چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ان سے لی اور کالم لکھا کہ بالکل غلط ہے, یہ ریاست ماں کے جیسی نہیں ہو سکتی, زیادہ سے زیادہ یہ سوتیلی ماں ہوگی. سو میں تو اپنے اسی سٹانس پہ, میں تو آج بھی قائم ہوں, اور حالات و واقعات اور لوگوں کے حالات, مہنگائی, جرائم, جو کچھ ہو رہا ہے, نا انصافیاں قدم قدم پہ, بے روزگاری, قرضے بڑھ رہے ہیں جو پیدا بھی نہیں ہوا, جو بھی شاید ماں نے کنسیو بھی نہیں کیا وہ بھی بچہ مقروض ہے. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ قواعد و ضوابط, اس ملک میں قواعد و ضوابط ہوتے, کچھ سر پیر ہوتا, تو یہ ملک آج یہاں کھڑا ہوتا. شرمناک تاریخ ہے, سیکھتے نہیں ہیں ہم, اتنی شرمناک. جناب اسپیکر یہ تو یہ ہیں وہ ذرائع, کتنے گئے ذرائع؟ صاحبزادی کہتی ہے جو میرے باہر تو کیا, میرے تو بیرون ملک پاکستان میں ایسا سے نہیں ہے. جھوٹ در جھوٹ, جر در جھوٹ. مطلب سپریم کورٹ پہ حملے کرنے والے یہ وہ سارا, اس ملک میں رولز بک یا قواعد و ضوابط نام کی کسی چیز کا کوئی وجود ہے نہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے نہیں دیکھا رول آف لا in this country. باقی گوروں کی جو پیچھے وہ چھوڑ چھاڑ گئے ہیں اور نخرے نخرے کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں آپ نے سارے, وہ نام شاہ, وہ چیف سیکرٹری ہے, وہ اے سی ہے, وہ ڈی سی ہے, وہ آئی جی ہے, وہ ڈی آئی جی ہے, یا جو بھی ہے, تو فلانا باقی ہے کیا یہاں؟ آپ مجھے بتا دیں. کرائم, خودکشیاں, تو یہ ساری صورتحال میں, لیکن اعتزاز بھائی ایک بہت بڑے بیرسٹر, قانون دان اور ایک انٹلیکچولی نہیں ہے, ایک درد دل رکھنے والے آدمی ہیں, اس لیے ان کا پڑھنا تو بنتا ہے, لیکن it doesn't mean anything. آگے چلتے ہیں. یہ سابق وزیر اعظم کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ نے برطانوی پرائم منسٹر کو اور فارن سیکرٹری کو ایک کھلا خط لکھا, اپیل کرتے ہوئے کہا, مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ عمران خان پہ جیل میں روا رکھے جانے والے مظالم پہ مزید خاموش رہنے کی بجائے فوری اور اعلانیہ موقف اختیار کرے
اور جمائما گولڈ سمتھ نے ایک بڑی سمارٹ بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کے نیلسن منڈیلا رولز کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عالمی قوانین کے تحت کسی بھی قیدی کو مسلسل 15 دن سے زائد قید تنہائی میں رکھنا منع اور تشدد کے مترادف ہے، جبکہ عمران خان کو 15 دن کی بجائے 3 سال سے صورتحال کا سامنا ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی ہے، طلاقوں کے بعد بیویاں عام طور پہ بددعائیں دیا کرتی ہیں، سکینڈلائز کیا کرتے ہیں۔ یہ کتنی عالی شان اور گریسفل اور کتنی قابل احترام خاتون ہے، سبحان اللہ، جو سابق شوہر کے لیے اس حد تک جا رہی ہے۔ کبھی ہم اپنے گریبانوں میں، اجتماعی گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو شرم آتی ہے۔ ڈیورس ہو جائے، شوہر بیوی کے خلاف بھونکنا شروع کر دے گا، بیوی شوہر کے خلاف، یہ کیریکٹر ہے ہم لوگوں کا۔ لیکن اس پہ میں کوئی اور تبصرہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جمائما گولڈ سمتھ ڈیفینیٹلی ایک بہت باوقار خاتون۔ ویورز، ویسے عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب ملک ہے یہ، عجیب و غریب لوگ ہیں، عجیب و غریب ہم ہیں۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی اصل قیمتوں کے اوپر شہری بڑھتے بھاری اضافی بوجھ کی زد میں ہیں، اس کی لپیٹ میں، جیسے آگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ شہری 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پہ 130 روپے 75 پیسے، جبکہ 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل پہ 122 روپے 47 پیسے لیوی ٹیکس جرمانہ مارجن ادا کر رہے ہیں، جبکہ یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ لوٹ مار ہے، یہ بھتے ہیں، ہم ان کو لیوی اور فلانا نہ، یہ غنڈہ ٹیکس ہے۔ لیکن جیسے ہم عوام ہیں، ہمارے ساتھ جتنا بھی ہو کم ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ہر وہ آدمی اس بات کو پھیلائیں، جو میرے ویورز ہیں اس کو عام کریں۔ 2 باتیں ہیں، مجھے اس کا سوال دو، ورنہ جو ہو رہا ہے اس سے بدتر ہو۔ کیا جس کا پینڈا 10 کلومیٹر کا ہے وہ فیول استعمال کرنا بند کر دے، سائیکل خریدے اس پہ آئے جائے، ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بے حس عوام ہے، لگے ہوئے ہیں۔ جو بندہ موٹر سائیکلسٹ ہے، جو گاڑیوں والے ہیں، وہ بھی حیا کریں کہ جی 5-7 کلومیٹر ہی ہے، کوئی گال نہیں، کرو بند، کنگال ہو جائیں گے۔ 10-15 دن کے اندر اندر چیخیں نکل جائیں گی پیٹرول پمپ کے مالکان، پمپس کے جو مالکان ہیں ان کی بھی۔ یہ نہیں کرنا۔ اچھا، دوسری بات کرتا ہوں، اب اس کے لیے میدان عمل میں آ رہے ہیں کون؟ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب، اور وہ نرے حافظ ہوبز نہیں ہیں، ہی از این انجینئر۔ میرا جماعت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کال دی ہے نا، کس کے لیے دی ہے؟ چیخا مارا ہے، جاؤ وہاں رونق بڑھاؤ، پریشر بڑھاؤ، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ نہیں کریں گے، سائیکلوں پہ نہیں آئیں گے۔ وہ ایسی حکومتوں کی تو گچھی مروڑنا کام ہی کوئی نہیں عوام کے لیے، بغیر متشدد ہوئے، بغیر ڈانگ سوٹا، بغیر توڑ پانی کیے، بغیر ان کی چیخیں نکلوانا کو قوم ہے؟ کوئی کام ہے؟ اگر قوم ہو، قوم ہی نہیں ہے۔ بسوں پہ چلے جاؤ، ویگنوں پہ چلے جاؤ، سواریاں چھوڑ دو۔ اس ویڈیو کو عام کریں، اگر اس کا رسپانس ہو، میں جس شے کی کہیں گے میں قسم کھاؤں گا کہ اپنے گھر کی گاڑیاں ساری لاک کر دوں گا، اپنے بچوں کو کہوں گا سائیکلوں پہ جاؤ، ویگنوں پہ جاؤ۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ قوم ہیں۔ ان کی چیخیں نکلوانا طریقہ کار ہے نا۔ ایک تو یہ کہ میں وہ اللہ معاف کرے کو تشدد کی کال نہیں دے رہا، یہ ایک پروٹیسٹ،
بھائی اگر گھر میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے، بچہ نہیں نخرے کر رہا ہوگا، کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے، ماں بھی چکر چڑھ جاندے، یہ ہیں تو ستیلے ہی ویسے سارے ہیں، لیکن یہ ویسے چیکا نکل جائیں گی۔ 15 دن کر کے دیکھو، یہ جڑے جگے پتے وصول نے نا، ٹائیاں لمکا کے سامنے میرے ایک نظر آ رہے ہیں، میرے ٹائیاں نہیں مکدی ہیں، اگا پیچھا دیکھو تو بھاسا نہیں رکتا۔ کرو یہ کام۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرو، جہاں جہاں ان کا، جس جس شہر میں، مجھے تفصیل کا نہیں پتا، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ 5 لاکھ بندہ کھڑا ہو، 8 لاکھ 10 لاکھ بندہ کھڑا ہو، انہوں نے رات نو نیند نہ آئے، یہ بہت کمزور لوگ ہیں، انہوں نے دال روٹی یہ وہ سارا۔ کل کوئی اتنے مصطفیٰ کمال آ گیا اگر، اور اس نے وہی کام یہاں شروع کر دیا جو چائنا میں ہوتا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ چین کے اندر، چین کا سب سے دولت مند آدمی، عمر قید، جائیداد ساری ضبط، کیونکہ اس حرامی نے واردات ڈالی تھی، چین میں ہوا ہے۔ وہ میں پتہ نہیں کہاں میں نے پڑھا ہے کہ سڑک بیٹھ گئی، پتہ نہیں سال 2 سال کے بعد جو ٹھیکیدار تھا انہوں نے اس کے اوپر اس کو لٹا کے اوپر بلڈوزر چلا دیا، کرو پاکستان میں کرو۔ اور اگر کل، اب بول تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے، اگر کل کلاں کو اس طرح کا بندہ ٹکر گیا اس ملک کو، میں قسم کھاتا ہوں مجھے پھانسی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہو، مجھے فون پہ ریمائنڈر دے دینا، میں خود پھانسی لے لوں گا۔ اس ملک کے حالات یوں تبدیل، اور دلالوں کی طرح انہوں نے جاگیریں وصولی ہیں۔ جو اس ملک کا بڑا جاگیردار ہے اس کی تاریخ ہے، کتابیں ہیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں۔ گوروں نے ان کو کیا، یہ ان کے، میں کیا کہوں، کیا لگتے تھے ان کے، غداریاں کی اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے لوگ مروائے، ان کی چمچا گیری کی، ان کو مضبوط کیا، ان کی مخبریاں کی۔ رائے احمد یار کھرل شیر کا بچہ تھا، اپنے کزن کی مخبری میں وہ مارا گیا، وہ آج معزز ہیں، اس کی اولادوں کا جا کے پتا کر لو کیا ملک ہے۔ پوچھو اس ملک کے بڑے زمینداروں سے یہ زمین کب کہاں آئی، یہ باب آدم نے تانوں کوئی دیاں رجسٹریاں کروا کے دیتی ہیں، کاغذات لاؤ، ملکیت کیسے؟ جو ان زمینوں کے بلبوتے پہ بعد میں خریدی وہ بھی کوشچن کرو کہ تمہارا تو بنیاد ہی حرام اور غداری پہ ہے، اور پھر وہ 10 15 20 ایکڑ، میرا سبجیکٹ نہیں ہے ایگریکلچر، غریبوں میں بانٹوں میں دیکھتا ہوں، سندھ مہینوں کے اندر خوشحال ہو جائے گا۔ جو جانوروں کی زندگیاں گزار رہے ہیں ان کے بچے اسکولوں میں جائیں گے، انسان پر کرنے والے کام نہیں کرنے۔ بہرحال یہ پیٹرول کی قیمتیں مارو ان کو، دے ڈیزرو، چھتر بتاؤ انہوں نے، اگر خود نہیں کھڑے ہوں گے۔ میں کوئی بغاوت کا نہیں کہہ رہا، میں کوئی انقلاب بکواس ہوتی ہے، میں ان میں بلیو ہی نہیں کرتا۔ دنیا کا ایک انقلاب بھی پازیٹیو نہیں نکلا، ہر انقلاب پرانے ظالموں کو ختم کر کے نئے ظالم لایا اس پوری دنیا کی تاریخ میں۔ تو میں انقلاب کی یہ وہ لوٹ مار تشدد مار دھاڑ نو، کچھ بھی نہیں، ان کی کمر توڑ دو، سٹاپ بائنگ فیول، ختم ہو گئی۔ سائیکلوں پہ آ جاؤ، ویگنوں پہ جاؤ، ویگنوں کی تھوڑی جی کمائی بڑھ جائے گی، ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، توڑ دو، ساتھ دو۔ حافظ نعیم، حافظ انجینئر،
جو ہیں ان کا، نعیم الرحمان صاحب کا ساتھ دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے کر رہا ہے، تمہیں کوئی اپنی ضرورت، اس کا مطلب ہے تم چوں چوں کر رہے ہو، جو لوگ بول رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں، ختم، کہہ رہے ہیں تو باہر نکلو. اللہ اللہ خیر. چلا.